معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب، زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل۔ ہمارے پروگرام کے 4 سیگمنٹس ہوں گے، یہ ڈراپ ڈاؤن نوٹ فرما لیجئے۔ نمبر 1 انبیاء کے واقعات، نمبر 2 ہیلتھ انفارمیشن، پھر ہم آپ کو ایک کتاب کا تعارف دیں گے، اور نمبر 4 سافٹ سکل، اور یوں ہمارا پروگرام کنکلوڈ ہوگا۔ لیٹس موو ٹورڈز دا فرسٹ سیگمنٹ، انبیاء کے واقعات۔ آج ہم کن نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے؟ لیٹس ٹیک سم ہنٹس۔ وہ سیلاب جب تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی گرا، so that massive flooding and that masterpiece manufacture، وہ کشتی، شپ floating across the world and settled at Mount Judy، یعنی پوری دنیا میں وہ کشتی گھومتی رہی اور پھر وہ ماؤنٹ جودی پر، جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جی ہاں، حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام۔ And today we will discuss a little in detail about this prominent prophet۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں آج ہم کچھ جانیں گے، ان کے حالات زندگی، ان کے فضائل۔ آئیے اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں اور ان کے ذکر خیر سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ آپ نے کئی 100 سال تک خفیہ، اعلانیہ، ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور اذیتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ڈبو دیا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ نیز آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، پس ماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے بھی افراد کشتی میں سوار کیے تھے وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے، ان میں سے کسی کی نسل آگے نہ بڑھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل، یعنی ان کے بیٹے اور آگے ان کی نسل، وہ آگے بڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے۔ آپ صائم الدہر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات فرمائے، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے بھی مرد عورت تھے سبھی آگے نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی نسل آگے چلی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافث کی اولاد سے ہیں۔ نمبر 2، نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی، چنانچہ آپ کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس آیت میں 2 رسولوں کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یوں کتاب اور نبوت اولاً حضرت نوح اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ نمبر 3، بعد والوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا گیا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 4، فرشتے اور جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت کے اندھیرے میں گھرے یہ لوگ، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم نے تبلیغ دین کو نہ چھوڑا تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے باوجود آپ دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخانہ جملے کسے اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے کہ جو تم نے بات کہنی ہے ہم نے نہیں ماننی، جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ آپ اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، اور اس دوران 80 افراد نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ کی قوم کے جو لوگ کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان پر عذاب ہوگا اور وہ ڈبو دینے کی صورت میں ہوگا۔ آپ نے کشتی تیار فرمائی، you have prepared and manufactured a ship۔ 2 سال میں کشتی تیار ہوئی، لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز۔ اس میں جنگلی جانور، درندے، حشرات الارض، چوپائے پرندے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سوار ہو گئے۔ طوفان آیا، 40 دن رات آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10 رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر میں روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا خزانہ موجود ہے۔ اس میں کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔
اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مخالفین کی شر سے بچائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ہم نے سنے۔ آئیے اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہیلتھ ٹپس۔ Now the second segment of our program name is Health Tip۔ ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ کی صحت کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ سب سے پہلے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ اس قدر بہترین پریسکرپشن ہے یہ، اور کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 7.5 ارب افراد بستے ہیں۔ جو بھی اس بات پر عمل کرے گا طبی لحاظ سے اس کو فائدہ ضرور ہوگا۔ کافی افراد آج یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو گیسٹرنٹرولوجی کی پرابلم ہے، پیٹ ان کا خراب رہتا ہے اور مسلسل خراب رہتا ہے، دوائیاں بھی استعمال کی، افاقہ نہیں ہوا۔ یقین کیجئے، میک اٹ اے ہیبٹ، اس بات کو غور سے سنیے، اپنی عادت بنا لیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ عز و جل کتنا فائدہ ہوگا۔ ایکچولی what is the definition of health؟ صحت کی تعریف کیا ہے؟ بیماری کا نہ ہونا صحت ہے، صرف یہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میں بیمار تو نہیں ہوں، مجھے کوئی درد نہیں ہے، کھانسی نہیں ہے، زکام نہیں ہے، نزلہ نہیں ہے، بخار نہیں ہے، تو پھر میں بیمار نہیں ہوں۔ نو، the definition of health is very broad، یہ بہت وسیع ڈیفینیشن ہے۔ تعریف یہ ہے، health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity۔ یعنی صرف بیماری کا نہ ہونا صحت نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ، اور یہ جو اس کے آپس کے تعلقات ہیں جو معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ فٹ ہونا، یہ صحت کی ڈیفینیشن ہے۔ یعنی صرف فزیکل نہیں بلکہ نفسیاتی طور پہ اور سائیکالوجیکلی بھی اس بندے کو فٹ ہونا چاہیے۔ ریممبر 3 pillars، یہ 3 ستون یاد رکھیے، فوڈ، ایکسرسائز اینڈ ریلیشن شپ۔ یہ 3 وہ فیکٹرز ہیں، وہ عوامل ہیں جو ایک انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور بہت ریسرچ ہو رہی ہے ان تینوں میدانوں میں، ان تینوں فیلڈز کے اندر۔ ایکسرسائز کیجئے، واک کیجئے روزانہ کم از کم 20 منٹ، اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کر لیں کہ آپ کو کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، شروع میں آپ ہلکے انداز سے شروع کریں گے، نارمل ایکسرسائز شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کو اتنا ٹف کریں گے جتنا آپ کی باڈی اس کو ابزارب کر سکے، اس کو سنبھال سکے۔ اور اس میں ایک استقامت پانے کا نسخہ یہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں لیکن اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے۔ تو ایکسرسائز کے لیے ایک تو وقت چوز کریں، کھانے کے فوراً بعد ایکسرسائز بالکل نہیں کرنی، اور وقت طے کر کے ایکسرسائز کیجئے۔ کسی بھی وقت دن میں کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت اس میں ایکسرسائز کرنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی پارٹنر ساتھ بنا لیں، کوئی ہمسایہ، کوئی دوست جو آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرے۔ ایکسرسائز ایسا کام ہے جو جسمانی نفسیاتی صحت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اٹ امپرووز دا کوالٹی آف لائف، یہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر کرتی ہے، موٹاپے کو کنٹرول کرتی ہے، شوگر اور ساتھ بلڈ پریشر کو بھی چیک میں رکھتی ہے، اور عمر کے ساتھ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ڈی جنریٹو چینجز، ان میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ انرجی کو بوسٹ ملتا ہے، اور آپ کے تعلقات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آپ کے تعلقات کا آپ کی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، اور یہ یاد رکھیے تمام ریلیشنز میں اہم ترین اصول مد نظر رکھیے، دوستی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ Now let's move towards our next segment، اور وہ segment ہے کتاب کا تعارف۔ So now the next segment, and the segment is کتاب کا تعارف۔ Remember, one of the most widely discussed topic in Muslims is سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعی کیا ہی بہترین موضوع ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جنہوں نے سیرت پر کچھ لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کے لیے رحمت
شادابی و تر و تازگی کی دعا فرمائی اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل کے لیے شرط اول ہے. قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو جس طرح ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قابل احترام اداؤں کا بیان پڑھیں گے سنیں گے انشاءاللہ اتنی محبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ محبت کے لیے معرفت بہت ضروری ہے. اور اسی حوالے سے اس وقت میرے پاس ایک بہترین ٹیکسٹ، ون آف دا بیسٹ رائٹنگز، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹس a masterpiece text. مؤلف ہیں، رائٹر ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ کے کرم سے بہت ہی پیارا لکھتے ہیں. آپ عجائب القرآن مع غرائب القرآن کے بھی مصنف ہیں. آسان الفاظ، اسپیشلی his style of writing suits every segment of society. بچہ، جوان، بوڑھا، انداز تحریر آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ سارے آپ کی تحریر کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں. بالخصوص اس کتاب میں سٹارٹنگ اور اینڈنگ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور عنوانات، چیپٹرز اس طرح ارینج کیے گئے ہیں کہ عرب جہاں پر ولادت باسعادت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کے حالات کیا تھے جغرافیکلی اور جغرافیائی اعتبار سے، اور سوشو کلچرل امپیکٹس کیا تھے، اکنامکس وہاں کی کیا تھی، خاندانی حالات کیا تھے، بچپن مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ہجرت کے بعد پھر جو معاملات و واقعات ہوئے ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں، یعنی ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا. اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سٹوری انسان پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر بالکل ایبزارب ہو جاتا ہے کہ رائٹر نے آپ کو پکڑا ہے اور اپنی سٹوری کے اندر وہ لے گیا ہے، اور اب بہت زیادہ کیپٹیویٹنگ موڈ کے اندر اس کتاب کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ 10 منٹ کے لیے کتاب پڑھیں گے، لیکن جب آنکھیں اٹھائیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر چکا تھا اور ماشاءاللہ برکتیں حاصل ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جو معاملات اور واقعات ہیں زندگی مبارکہ کے، ان کو اس طریقے سے آپس میں ملایا گیا، نیٹ کیا گیا کہ ایک بڑا زبردست ایک سیکوینس بن گیا. اور پھر حسن و جمال مصطفیٰ، شمائل، اور پھر متعلقین رسالت یعنی ازواج مطہرات، اہل بیت، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، بہت ہی وسیع ترین ٹاپکس کو یہ زبردست طریقے سے سمیٹا گیا. اب یہ والیومز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے موضوعات رکھے یہ الگ الگ والیومز ہیں، الگ الگ اس پر بحث ہوئی ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن شارٹ کٹ اور بڑے ہی میننگ فل اور ڈیپ اور پاورفل انداز سے بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس کتاب میں اس کو سمیٹا گیا اور کنیکٹ کیا گیا. پڑھتے ہی چلے جائیں، انشاءاللہ وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. دس بک از ایکسلنٹ فار اسٹوری ٹیلنگ. ماں باپ کو، استاد کو ہم ایڈریس کریں گے جی کہ آپ یہ کتاب اسٹوری ٹیلنگ کے لیے استعمال کریں، اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں. اس کتاب کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بچے انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو آئیڈیلائز کریں گے، اور وہ سیکھیں گے، اور ان میں جذبہ پیدا ہوگا کہ مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں پڑھیں، سنیں، اسلامک ہسٹری کو دیکھیں. تو سیرت کی کتاب عام کتابوں جیسی نہیں ہے، اس کے پڑھنے کا انداز بھی ادب والا ہونا چاہیے. کیسے پڑھنا ہے؟ اس کتاب کے پیج نمبر 45 پر آداب لکھے ہیں. اور ایک ذرا ڈیفرنٹ سی بات میں آپ سے شیئر کروں. اس کتاب کے مصنف نے جب لکھا، یہ کتاب جب لکھی اور کن حالات میں لکھی، ایسی آزمائشیں ہیں ان میں ایک یہ بھی کہ اس کتاب کی لکھائی کے دوران آپ کی بیٹی وفات پا گئی اور آپ کی عزم و استقامت کی کشتی نہیں ڈگمگائی. 14 ماہ کی مدت میں آپ نے یہ کتاب کمپلیٹ کر دی. بالخصوص یہ بات بہت موٹیویٹنگ ہے اور انسپائرنگ ہے کہ جو مصنف ہیں حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لکھنے کی سعادت جن لوگوں کو حاصل ہوئی، میرا بھی ان میں نام آ جائے. تو یہ بڑی موٹیویٹنگ اور انسپائرنگ سٹوری ہے. آپ پیج نمبر 31 سے 33 تک اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ میں جذبہ پیدا ہوگا اور کمٹمنٹ ود دا کاز
یہ پیدا ہوگی. سو دس بک از ایکسلنٹ. آپ اپنی اس کتاب کو لائبریری میں رکھیے جی, اس کو ہارڈ کاپی خریدیے. مختلف لوگ ہیں وہ ہارڈ کاپی زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں, اور جو سافٹ کاپی میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فیسلٹی ہے. دعوت اسلامی کی بکس لائبریری جو ہے آئی ٹی کے اوپر, ڈیجیٹل لائبریری dawatIslami.net, آپ اس میں جا کے وزٹ کریں. سرچ آپشن میں اس بک کا نام لکھیں. یہ مختلف لینگویجز کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. آپ جب اس بک کو حاصل کریں گے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, اپنے پاس اس کو رکھیں. مبلغین اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ربیع الاول شریف اور سارا سال ہی پیارے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت سے وہ فیض یاب ہونے کے لیے ان باتوں کو پڑھا جا سکتا ہے. اور بالخصوص اگر کوئی اسائنمنٹ پریپیئر کر رہا ہے اور سیرت کے اوپر اپنی کسی کلاس میں اسائنمنٹ پریپیئر کرنی, کوئی پروجیکٹ ہے, یہ کتاب اس کے لیے بھی بہت زبردست خزانہ ہے. تو دعوت اسلامی کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے جی, آپ آگے بڑھیے, اس کتاب کو خریدیے, اپنی لائبریری میں رکھیے, اپنے موبائل میں رکھیے, اس کو تحفہ دیجئے اور خوب خوب برکتیں حاصل کیجئے. آئیے بڑھتے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور وہ سیگمنٹ ہے سافٹ سکلز. فورتھ اینڈ لاسٹ سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہے جی, معلومات ہے کچھ خاص کا, اور سیگمنٹ کا نام ہے سافٹ سکل. ریممبر, سافٹ سکل از اے ویری واسٹ ٹرم. یہ سافٹ سکل یہ ایک وسیع لفظ ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک سافٹ سکل اور ایک ہارڈ سکل. یہ دونوں کیا ہیں مثال سے سمجھیے. ایک انجینئر ہے, اس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے, اس نے تو سول میں, میکینیکل میں, الیکٹریکل میں, میکاٹرونکس میں یا کسی اور فیلڈ میں انجینئرنگ کی ہے. اب اس کے پاس جو ٹیکنیکل نالج ہے یہ اس کی ہارڈ سکل ہے. لیکن بطور انسان وہ کیسا انسان ہے؟ سافٹ ہے. وہ لوگوں سے تعلق کیسے رکھتا ہے, ریلیشن شپ کیسے ہیں, شخصیت, کردار, دیگر دوست احباب, ٹیم ورک کیسا ہے اس کا, گفتگو, بات چیت, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, اختلافات کی صورت میں اس کا کیا رویہ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں سافٹ سکلز میں آتی ہیں. اور اخلاق بھی سافٹ سکل میں آتا ہے, جس کی بڑی ہم سب کو ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو تمام بندوں سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک لوگ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیے گئے. تو ہم اپنے پروگرام میں سافٹ سکل کے کسی نہ کسی ایک سب ٹاپک کو لیں گے. جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے لسننگ, سننا. یہ بہت اہم ہے. ایک اندازے کے مطابق انسان اپنے دن کا 60% سننے میں گزارتا ہے, لیکن صرف 25% باتیں اس کو یاد رہتی ہیں, کنسنٹریشن نہیں ہوتی. سننا سیکھنے کے لیے اہم ترین ہے. دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, جب کوئی انسان بول رہا ہوتا ہے وہ انہی باتوں کو دہرا رہا ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں ہیں. جب چپ کر کے وہ کچھ سنتا ہے تب کوئی نئی چیز سیکھتا ہے نا. تو نئی چیز اسی وقت آپ سیکھیں گے جب آپ سنیں گے. اور ہر دل عزیز بننے کا نسخہ بھی یہی ہے کہ آپ گڈ لسنر ہوں, اچھا سنیں. برانڈ بن جاتا ہے لوگوں کا کہ جی یہ میری بات سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کا حل بھی نکالتا ہے. ایمپتھی, سمپتھی وہ یہ کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی یہی بات منسوب ہے. کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام بات کو غور سے سنتے اور بات کو سننے کے بعد اس کے حل کے لیے کوشش کرتے کہ کس طریقے سے ہمدردی, خیرخواہی اور مدد کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر یہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ گناہ کی بات نہ سنی جائے. جیسے غیبت, چغلی اگر کوئی کر رہا ہے, بہتان بازی کر رہا ہے اور غلط بات کر رہا ہے تو پھر اس کو ڈسکریج کیا جائے. حد درجے احتیاط کی حاجت ہے. اور والدین, اساتذہ کے سامنے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی گفتگو کو سنا جائے. یہ لوگ وہ ہیں جو کہ بہت تجربہ کار ہوتے ہیں, اور یاد رکھیے تجربہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کو بناتا ہے, شخصیت کو سنوارتا ہے. اور والدین تو ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, انہیں حسد نہیں ہوتا اپنی اولاد سے, اولاد کا بہترین چاہتے ہیں وہ, تو ان کی باتوں کو تو زیادہ غور سے سننا چاہیے. کلاس میں بیٹھے ہوں تو ٹیچر کی بات کو غور سے سننا چاہیے. تو بہرحال ایک اندازے کے مطابق بہت سے لوگ باتوں کو اس لیے سنتے ہیں کہ سامنے والا چپ کرے تو وہ بولنا شروع کرے, تو وہ اس کی بات کو صحیح طرح سنتا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بہت پیاری بات شیئر کرتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں کہ لسننگ کیسے کی جا سکتی ہے. جب سامنے والا بندہ اپنا کلام مکمل کر لے, بات مکمل کر لے, آپ اس کے کلام کے آخری 2-3 جملے دہرا دیں اس کے سامنے. اس سے اس کو اندازہ ہوگا کہ جی آپ اس کی بات غور سے سنی گئی ہے. اللہ عز و جل ہمیں اچھا بولنا, اچھا سننے کی توفیق عطا فرمائے.
مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ خوب ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب، زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج۔